على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معادن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم صلوا عليه صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لخمسة نطفي بها حر الوباء الهاتمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة منبع سر نبوت ہم ولایت حیدری آفتاب چشتیہ مخدوم صابر کلیری ہر نفس دل پر عالم نشرہ ہوئے جاتے ہیں راز ہر نفس دل پر علم نشرہ ہوئے جاتے ہیں راز معرفت کی ایسی پاکیزہ فضا ہے کلیر میں معرفت کی ایسی پاکیزہ فضا ہے کلیر میں رہے رنگین چمن خونے شہیدائے محبت سے رہے رنگین چمن خونے شہیدان محبت سے صدا پھول پھلے یہ لالائے زارے روزائے صابر صدا پھول پھلے یہ لالائے زارے روزائے صابر خشک زاہد کیا خبر تجھ کو مقام عشق کی خشک زاہد کیا خبر تجھ کو مقام عشق کی عاشقوں کے عشق کا کعبہ بنا کلیر میں ہے عاشقوں کے عشق کا کعبہ بنا کلیر میں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ فضل و کرم آقا علیہ السلام کے نالے پاک کا تصدق غوث و خواجہ اور تمام بزرگان دین کی فیض و عنایت جس کی برکتوں عنایتوں رحمتوں نعمتوں سے ہم اور آپ جمعۃ المبارکہ میں شرکت کی سعادت سے بہرہ مند معزز محترم مکرم سامعین حاضرین و ناظرین رب تبارک و تعالیٰ کا بڑا احسان اور فضل ہے کہ اس نے ہم کو ایمان والا بنایا اور ہمیں کلمہ پڑھنے والا قرآن پڑھنے والا نمازیں ادا کرنے والا اور حج و زکوٰۃ ادا کرنے والا روزے رکھنے والا ایک پاکیزہ ایمان والا یہ اس کا احسان اور جب اس کا فضل اور بڑھ جاتا ہے تو وہ ان تمام چیزوں کے راز بھی بندے پر کھول دیتا ہے اور اس کے آگے جب بندہ مومن چاہتا ہے کہ رب کا دیدار کرے رب سے محبت کرے رب کی قربت حاصل کرے رب کا دیدار کرنا چاہے تو رب تبارک و تعالیٰ اس کو اپنے ان خاص اور مخصوص مکرم و اعلیٰ بندے جو اس کے قریب ہیں ان کی چوکھٹ پر ڈال دیتا ہے اور ڈالنے کے بعد میں یہ کہتا ہے کہ اے بندے اگر تو میرا قرب چاہتا ہے اگر تو میری دیدار چاہتا ہے اگر تو میری تجلیوں کا جلوہ دیکھنا چاہتا ہے اگر تو میری معرفت میری حقیقت کو سمجھنا چاہتا ہے تو تجھے میرے بندوں کی غلامی کرنی ہے شاعر کیا خوب کہتا ہے کہ مانا کہ کلیر سے دور ہوں مگر مانا کہ کلیر سے دور ہوں مگر ہر وقت مخدوم میرے دل کے پاس رہتے ہیں
ہر وقت مخدوم میرے دل کے پاس رہتے ہیں۔ معزز سامعین اکرام، آج ہمارا عنوان اس عظیم شخصیت اور وہ اعلیٰ ترین مکرم محتشم معظم جس کے چرچے ہر جگہ، ہر گلی، ہر کوچے، جس کا نام کی شہرت دنیا کے ذرے ذرے میں ہے، جس کا فیض دنیا کے ہر انسان پر ہے، جس کی زندگی اگر دیکھی جائے، پڑھی جائے، سمجھی جائے تو ہمیں صبر اور استقامت سکھاتی ہے، جس کے علم کا اندازہ لگایا جائے، جس کی روحانیت کا اندازہ لگایا جائے، جس کے فیض و رحمت کا اندازہ لگایا جائے، تو ہم اس دربار اقدس کی طرف دیکھتے ہیں جہاں پر اچھے آ کر سدھر جاتے ہیں، جہاں پر بگڑے مقدر بھی سنور جاتے ہیں، جہاں پر بے پھولوں کے بھی پھول کھل جاتے ہیں، چمن آباد ہو جاتے ہیں، ویرانیاں تمام ہٹ کر کے روشنی کی میناریں بلند ہوتی ہیں۔ باغ جنت پہ نہیں جس کا ایمان قائم، باغ جنت پہ نہیں جس کا ایمان قائم، دیکھ لے وادی کلیر میں بہار صابر، دیکھ لے وادی کلیر میں وہ بہار صابر۔ معزز سامعین اکرام، آج ہم اس عظیم داستان کو سننے والے ہیں اور پڑھنے والے ہیں اور سمجھنے والے ہیں، جس کا لقب مخدوم علاء الدین علی احمد صابر کلیری ہے۔ آج ہم اس ذات کے بارے میں دیکھیں گے کہ صابر ہوئے کیسے۔ سرکار صابر پاک جن کا روزہ اقدس اتراکھنڈ کی وہ عظیم سرزمین جس کو کلیر شریف کہا جاتا ہے، وہاں پر آرام فرما رہے ہیں، اور آرام بھی ایسے فرما رہے ہیں کہ بیماروں کا علاج جب بھی ہوتا ہے، بیماروں کا علاج اب بھی ہوتا ہے، اور جو جاتا ہے اپنی مرادیں، اپنی مشکلیں، اپنی پریشانیاں، اپنی تکلیفیں تمام سے نجات پا کر آتا ہے۔ جب ہم کلیر کی طرف نگاہ اٹھاتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں صبر اور وہ روحانیت نظر آتی ہے جو آج بھی کلیر کی سرزمین پر چل رہی ہے۔ سب سے پہلے صابر پاک صابر کیسے ہوئے؟ داستان کچھ لوگوں کو پتا ہے، کچھ لوگوں کو تھوڑا پتا ہے۔ سب جانتے ہیں کہ حضرت صابر پاک کی والدہ حضرت صابر پاک جن کا نام علی احمد رہا، علی احمد کو لے کر کے اپنے بھائی زہد الانبیاء، سلطان المشائخ، سلطان پاک پتن سرکار بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے بھائی کے پاس لے کر جاتے اور جا کر کہتی ہیں، بھائی جان میں اپنے شہزادے علی احمد کو آپ کے سپرد کرنا چاہتی ہوں اور اس کو قابل بنانا چاہتی ہوں، اور اس کو آپ کے جیسا مکرم و معظم بنانا چاہتی ہوں، جیسے آپ قرب الہی کو پا چکے، جیسے آپ رب تبارک و تعالیٰ کا دیدار کیا، جیسے آپ نے طریقت و معرفت کی منزلوں کو طے کیا، میں چاہتی ہوں کہ میرا بیٹا علی احمد بھی ایسے ہی آگے بڑھے۔ تو سرکار بابا فرید الدین گنج شکر
फरमाते हैं कि बहन ठीक है, अपने शहजादे को मेरे पास छोड़ देना, मैं जितना हो सके उसको कुर्ब इलाही के करीब पहुंचा दूंगा, मारिफत और हकीकत के राज उसको समझा दूंगा, और दीन शरीयत, दीन तरीकत क्या है इसके तमाम आफाक खोल दूंगा, ताकि ये तेरा बेटा अली अहमद जब तुझसे दोबारा मिले तो तू फकर महसूस करे। इतना कहना था। बहन अपने भाई के पास में अपने शहजादे को छोड़ती है और लौट चलती है। तो बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर फरमाते हैं साबिर पाक से कि अली अहमद आज से लंगर खाने की जिम्मेदारी तुम्हारी रही। अब बाबा फरीद का दरबार वो दरबार है जहां पर रोज लाखों लोग अपना पेट भरते हैं, अपनी सेहत का ख्याल करते हैं। आज भी पाक पतन की वो जमीन गवाही देती है। जब बाबा फरीद के दरबार में हम पहुंचते हैं तो देखते हैं कि लाखों हजारों लोग जो भूखे और प्यासे रहते हैं, उनको अगर खाना मैसर होता है तो बाबा फरीदुद्दीन की चौखट पर मैसर होता है। हमारे बुजुर्गों का एक तरीका रहा। सरकार पीरानी पीर गौसुल आजम दस्तगीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी से किसी ने पूछा कि सरकार बताइए कि अगर सबसे ज्यादा अगर करीब जा सकते हैं रब के तो वो कौन सा रास्ता है, वो कौन सी ऐसी घड़ी है, वो कौन सा ऐसा लम्हा है जो रब को हमें बहुत से जल्द रब के करीब कर सकता। तो पीरे पीरा मीरे मीरा शाह जिला आलिम रब्बानी महबूब सुबहानी कंदिल नौरानी शहबाज लामकानी सरकार मोहिउद्दीन शेख अब्दुल कादिर जिलानी फरमाते हैं, क्या है सवाल करने वाले सुन ले, क्या अगर तू चाहता है कि रब के सबसे ज्यादा करीब होना तो एक काम कर ले जिससे तू रब के सबसे ज्यादा करीब हो जाएगा और रब का अजीज बंदा बन जाएगा। वो काम कौन सा है? तो पीराने पीर फरमाते हैं कि तू भूखों को खाना खिलाना शुरू कर। किसी भूखे का पेट भर के खाना खिला देना और उसका ख्याल कर लेना, और जितना तू उसको खाना खिलाएगा, जितने बंदों को तू खाना खिलाता रहेगा, उतना ज्यादा तू रब के करीब होता जाए। तो यह हमारे बुजुर्गों का तौर और तरीका रहा कि जब भी हम किसी बारगाह में जाते रहे तो वहां पर यह मामूल रहा और यह माहौल आज भी जिंदा है। कई जगहों पर तो आज भी लंगर सरे आम लुटाते ताकि कोई गरीब आएगा तो यहां पर खाना खाएगा, कोई गरीब आएगा तो उसको भूख लगी होगी, शायद उसकी भूख यहां पर मिट जाए। हर वली, हर सूफी बुजुर्ग ने यह कदम उठाया और इस काम को अंजाम दिया कि वो भूखों को खाना खिलाने के लिए। तो सरकार साबिर पाक को बाबा फरीद ने लंगर खाने की जिम्मेदारी दी और कहा कि तू जो भी लंगर खाने में आएगा उसको खाना खिलाएगा। सरकार साबिर पाक ने जिम्मेदारी संभालते रहे। वक्त गुजरता गया, लम्हे गुजरते गए, साल गुजरते गए। तकरीबन 12 साल गुजरने के बाद जब वालिदा ये महसूस करती हैं कि शायद अब मेरा बेटा काबिल हो गया होगा, अब मेरे बेटे की तरफ मुझे चलना चाहिए, अब मुझे मेरे बेटे की तरफ रुजू करना चाहिए, तो वो पाक पतन की सरजमीन पर तशरीफ लाती हैं। तशरीफ ला करके देखती हैं कि लंगर खाने में साबिर कलियरी, वो अलाउद्दीन अली अहमद, वो मखदूम एक इस तरह से नजर आ रहे हैं जैसे कमजोरी उनके अंदर महसूस हो, जैसे उनके बदन में ताकत नहीं है, जैसे उनके वजूद में कुछ भी गोश बाकी नहीं है। तो अपने भाई के पास जाती है और कहती है, भाईजान मैं तो अपने बेटे को यहाँ संवारने के लिए लेकर आई थी,
میں تو اپنے بیٹے کو یہاں پر کچھ بنانے کے لیے لے کر آئی تھی، شاید کہ قرب الہی کی وہ منزلوں کو طے کرے گا، شاید کہ اس کو کھانا پینا اچھا ملے گا، اور آپ نے میرے ہی سامنے اس کو لنگر کھانے کی ذمہ داری دی تھی، لیکن یہ کیا دیکھ رہی ہوں، میرا بیٹا، میرا شہزادہ کمزور نظر آ رہا ہے، میرا شہزادہ کمزور نظر آ رہا ہے، اس کے وجود میں طاقت نظر نہیں آ رہی، اس کے بدن میں ایسی حالت نظر آ رہی ہے جیسے سالوں سے اس نے کچھ کھایا نہیں، کچھ پیا نہیں۔ بابا فرید حیرت انگیز ہو جاتے ہیں، اپنی مریدین سے کہتے ہیں کہ جاؤ علی احمد کو بلا کر لاؤ۔ تو جاتے ہیں مریدین، جا کر کے کہتے ہیں کہ علی احمد آپ کی والدہ ماجدہ آئی ہوئی ہے اور آپ کے مامو جان سرکار صابر پاک آپ کو فرید پاک بلا رہے ہیں۔ تو سرکار صابر پاک جاتے ہیں، حاضر ہوتے ہیں خانقاہ میں۔ تو خانقاہ میں حاضر ہونے کے بعد جب بابا فرید سوال کرتے ہیں، علی احمد میں نے تو تمہیں لنگر کھانے کی ذمہ داری دی تھی، پھر تمہارے اندر اتنی کمزوری کیسی پائی جا رہی ہے؟ تو سرکار صابر پاک کا جواب سنیے گا۔ ہم آیتیں تلاوت کرتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ جس کا مقصد کیا ہے؟ تو ہم آج اگر دیکھنا چاہے تو اس کو کیسے سمجھے؟ قرآن تو اپنے آیتیں بیان کر ہی رہا ہے، لیکن اس کو سمجھے کیسے؟ اگر ترجمہ کرنے کے بعد بھی اس کا نمونہ کار ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، اگر اس کو ہم سمجھ نہیں پا رہے ہیں، اگر ہماری عقل اس کو قبول نہیں کر رہی ہے، تو ہمیں ان بزرگان دین کی طرف دیکھنا ہے جن بزرگان دین کو اس کو پریکٹیکل کر کے بتایا، اپنی زندگی میں اتارا، اور ایسے اتارا کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان کا لقب ہی صابر ہو۔ تو سرکار صابر پاک فرماتے ہیں کہ مامو جان آپ میرے پیر ہیں، میں نے آپ کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دیا ہے، اور والدہ نے آپ کے ذمہ اقرار میں مجھے چھوڑا ہے، اور آپ نے میری والدہ کی موجودگی میں یہ کہا تھا کہ اے علاء الدین علی احمد آج سے لنگر کھانے کی ذمہ داری تیری ہے، جو لوگ بھی لنگر کھانے میں آئیں گے ان کو تو کھانا کھلاتا رہے گا۔ آپ نے یہ نہیں کہا کہ تو بھی کھاتا رہے گا، آپ نے یہ نہیں کہا کہ تو بھی اس میں سے کھائے گا، آپ نے تو صرف یہ کہا کہ علی احمد تو کھلاتا رہے گا۔ تو اے مامو جان آپ سن لیجئے، آپ نے مجھے کھلانے کی ذمہ داری دی تھی، تو علی احمد سب کو کھلاتا ہی رہا، لیکن اس میں سے ایک تنکا بھی نہیں کھایا۔ تو بابا فرید نے پوچھا کہ علی احمد 12 سال سے تم اس خدمت کو انجام دے رہے ہو، اس کام میں لگے ہوئے ہو، تو تمہارا گزارا کیسے ہو رہا ہے؟ تم کیا کھا کر کے اپنی زندگی کو بسر کر رہے ہو؟ اب سوال اٹھتا ہے کہ 12 سال بابا فرید کی چوکھٹ میں، بابا فرید کی خانقاہ میں سرکار صابر پاک رہے، تو کیا 12 سال میں بابا فرید نے کبھی توجہ نہیں دی؟ سوال کچھ لوگوں کا کہ 12 سال کے بعد جب والدہ آئی تبھی کیوں پتا چلا؟ 12 سال تک صابر پاک کیا ملاقات نہیں ہو پائی؟ کیا دیکھا نہیں ہوگا؟ تو یہ جواب یہ ہے، جب پیر کسی کو بنانا چاہتا ہے تو اس کو اپنے سے دور رکھتا ہے۔ جب کسی کو بنانا چاہتا ہے، کسی کو کسی منزل کو طے کرانا چاہتا ہے، جب پیر اپنے مرید کو کامل درجے کا مرید بنانا چاہتا ہے، اور جب مراد بنانے کی اسے کوشش کرتا ہے، تو سب سے پہلے پیر یہ کرتا ہے کہ اس کو اپنے سے دور رکھے، اور جب وہ دور رہتا ہے تو پیر کے تصور میں، اپنے مرشد حق کی عشق میں، اپنے مرشد کی محبت میں ان منزلوں کو وہ طے کرتا ہے جن منزلوں کا اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مرشد کی صحبت میں سب کچھ ملتا ہے، بے شک فنا فی الشیخ فنا فی الرسول فنا فی اللہ کی منزلوں کو طے کرنے کے لیے مرشد کے ساتھ رہنا ضروری ہے، لیکن مرشد کے بھی کچھ اصول ہوتے ہیں۔
मुर्शिद सबको ऐसे ही नहीं सिखा देता कि कोई आया आ जाओ सिखाता हूँ, नहीं। मुर्शिद जब सिखाना चाहता है तो किसी को करीब भी करता है, किसी को दूर भी करता है। किसी ने क्या खूब कहा था, किसी को घर से ही निकलते मिल गई मंजिल और कोई हमारी तरह हमेशा सफर में हो। और आगे शायद ये भी कहता है कि जो सबसे करीब था उसको कुछ ना मिला, जो सबसे दूर रहा उसको सब कुछ मिल गया। एक तरफ है बाबा फरीद के जान नसीर और सज्जद रशीद, सरकार महबूब इलाही सुल्तानुल मशाइख कुतुब दिल्ली, सरकार निजामुद्दीन औलिया, और उन्हीं के पीर भाई ये मखदूम अलाउद्दीन अलैहि। जब पूछा गया बाबा फरीद ने कि अल्लाह अली अहमद तुमने गुजारा कैसे किया, तो सरकार सबीर पाक फरमाते हैं कि मामू जान मैंने जंगलों के पत्ते खाए और जंगल का पानी पिया, तब जा करके मैं ऐसे। आज हम 12 दिन तो क्या 12 घंटे अगर भूखा रहे तो तड़प जाते हैं, चिड़चिड़ापन हमारे अंदर आ जाता है। वो कैसा मखदूम अलाउद्दीन अली अहमद साबिर होगा जो 12 साल तक जंगल की पत्तियां खा करके अपना बसेरा कर रहा है, सिर्फ इसलिए कि मुर्शिद ने एक हुक्म दिया और माँ की ये जिम्मेदारी थी कि माँ ने ये उम्मीद के साथ यहाँ पर छोड़ा है कि काश इस भाई के पास छोड़ूंगी तो मेरा बेटा कुछ बन जाए। अपने माँ का वादा पूरा करने के लिए, अपनी माँ की उम्मीदों को पूरा करने के लिए और अपने पीर के हुक्म को बचा लाने के लिए सरकार मखदूम पाक ने अपने आप को फना कर दिया, ऐसे फना कर दिया कि हमेशा हमेशा के लिए साबिर। अब पूछते हैं कि नमाज और सब्र से मदद हासिल करो, तो वह कैसी मदद हासिल करो। आज हम दुनिया के कुछ रंगीनियों के लिए सब्र करते हैं, कुछ घंटों के लिए, तो हम अपने आप को साबिर मानने लग जाते हैं। हम ये समझने लग जाते हैं कि हम ऐसे सब्र करेंगे तो रब तबारक व तआला शायद हमारा साथ देगा, और पीछे हमारे कर्तव्य कुछ और हैं। और हम बात पर ये कहते हैं, आज हमारे व्हाट्सएप की स्टेटस भरी पड़ी हुई है जिसके अंदर कभी कभी तो जुमा में ये देखने मिलता है इन्नल्लाह मा साबिरीन, इन्नल्लाह मा साबिरीन, लेकिन कभी देखा भी कि क्या मैं उसके नक्शे कदम पर चल रहा हूं, आयत जो मुझे बता रही इन्नल्लाह मा साबिरीन, बेशक रब तबारक व तआला साबिरीन के साथ है। वो कौन साबिरीन है? वो कौन से सब्र करने वाले हैं जिनके साथ देने का वादा रब तबारक व तआला कर रहा हूं। वो मखदूम जैसे साबिर हैं, वो अली अहमद जैसे साबिर हैं, वो निजामुद्दीन जैसे साबिर हैं, वो फरीदुद्दीन जैसे साबिर हैं, वो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी जैसे साबिर हैं, वो मखदूम सिमनानी शेख अब्दुल जहांगीर अशरफ सिमनानी के जैसे साबिर हैं। वो साबिर हैं जिन्होंने न रब का दर छोड़ा, न मुस्तफा का दर छोड़ा, न कुरान के दामन को छोड़ा, न सुन्नत रसूल को छोड़ा। वो साबिर है जिन्होंने सब्र किया तो अपने रब के रजा के लिए सब्र किया, जिन्होंने सब्र किया तो अपने पीर के हक हुक्म के लिए सब्र किया, जिन्होंने सब्र किया तो अपने वालिदैन की खिदमत के लिए सब्र किया, जिन्होंने सब्र किया तो इस दीन हक्कानियत के लिए सब्र किया, ताकि दुनिया कयामत तक के लिए देखते रहे कि सब्र करने वालों के साथ जो रब वादा कर रहा है कि उनके साथ है, तो वो कैसे सब्र वाले हैं। तो वो ऐसे सब्र वाले हैं कि 12 साल तक अनाज के तिनके को भी हाथ नहीं लगाते लेकिन फिर भी जिंदा रहे। वो ऐसे सब्र। और आज भी अल्हम्दुलिल्लाह जो साबिर पाक के मानने वाले हैं, जो साबिर पाक के नक्शे कदम पर चलने वाले हैं, वह आज भी अपने आप को भूखा और फाका की जिंदगी गुजारते हैं। देखिए हम किसी के जैसे बन नहीं सकते, कॉमन बात, कोई किसी के जैसा नहीं बन सकता, लेकिन जो बुलंदियों पर पहुंच गया, जो मंजिलों को तय कर लिया, जो तमाम शरीयत तरीकत मारिफत हकीकत के राजों को जान लिया, जब उसके करीब जाएं तो झुक कर जाया करें, क्योंकि उसने सब कुछ पा लिया है। हमने तो कुछ नहीं पाया,
لیکن اس کے پاس سب کچھ ہے جو ہمارے پاس نہیں ہے. ہمارے پاس قرآن ہو سکتا ہے, ہمارے پاس نمازیں ہو سکتی ہیں, ہمارے پاس روزے ہو سکتے ہیں, ہمارے پاس حج و زکوٰۃ کے ارکان ہو سکتے ہیں, ہمارے پاس کلمہ ہو سکتا ہے, لیکن یہ سب جو ہے شریعت کے حکم ہے. لیکن وہ لوگوں نے اس کو پریکٹیکل اپنی زندگی میں اتارا ہے. انہوں نے اپنے آپ کو ہی دین بنا لیا. کوئی نظام الدین بنا تو کوئی معین الدین بنا تو کوئی محی الدین بنا, کوئی علاء الدین بنا, کوئی فرید الدین بنا, کوئی قطب الدین بنا, کوئی فخر الدین بنا, کوئی حسام الدین بنا. یہ سب دین سے جڑے والے لوگ ہیں اور جنہوں نے دین کو ہی اپنا مسکن بنا لیا. اب یہ آگے جب منزل طے ہوتی ہے, جب صابر پاک مکمل طور پر بن سور کے تیار ہو جاتے ہیں, تو سرکار بابا فرید گنج شکر فرماتے ہیں, اے صابر, اے مخدوم علاء الدین علی احمد, اب تمہیں میرے سے دور جانا. اب تک تم خانقاہ میں رہ کر کے دور تھے, اب تمہیں میرا شہر چھوڑنا ہوگا, اب تمہیں میرا وطن بھی چھوڑنا ہوگا. اب تمہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ جا کر کے دین اسلام کی تبلیغ کرنی ہے, اور تمہیں شریعت, طریقت اور حقیقت کی معرفت کی منزلوں کو لوگوں کو بتانا ہے, لوگوں کو درس دینا ہے, لوگوں تک تمہیں دین کا پیغام پہنچا. تو سرکار صابر پاک پوچھتے ہیں کہ سرکار میں کہاں جاؤں؟ تو بابا فرید کہتے ہیں کہ تمہیں کلیر کی طرف جانا, تمہیں کلیر کی طرف جانا ہے. اب پیر کا حکم, وہ پیر بھی پیر تھے اور وہ مرید بھی مرید تھے. نہ وہ پیر منگل تھے, نہ وہ مرید مریض تھے. وہ مرید ایسے تھے کہ مراد بن گئے, اور وہ پیر ایسے تھے کہ کامل بن گئے. آج ہر پیر یہ چاہتا ہے کہ میرا مرید امیر خسرو جیسا ہونا چاہیے, میرا مرید نظام الدین جیسا ہونا چاہیے, میرا مرید جو ہے صابر جیسا ہونا چاہیے, میرا مرید جو ہے فرید الدین جیسا ہونا چاہیے. لیکن کبھی خود کو نہ فرید بنایا, نہ نظام بنایا, نہ کبھی خود کو علاء الدین بنایا, نہ کبھی خود کو قطب الدین بنایا. لیکن امید یہ ہے کہ مجھے خسرو جیسا مرید چاہیے, مجھے نظام جیسا مرید چاہیے. کچھ لوگوں کی تو تڑپ ایسی ہے کہ بندہ نواز جیسا مرید ڈھونڈنے نکل جاؤ. بندہ نواز جیسا مرید چاہیے تو اپنے کردار کو بھی تو نصیر الدین چراغ دہلی جیسا بناؤ, تب جا کر کے تمہارا مرید بندہ نواز بنے گا, تب جا کے کوئی امیر خسرو بنے گا, تب جا کے کوئی نظام الدین بنے گا. اب دوسری طرف مریدوں کی خواہش یہ کہ میرا پیر ایسا ہونا چاہیے جیسے ابھی محبوب الہی جیسے نظام الدین ہے. کبھی خود کو امیر خسرو بنایا نہیں, کبھی خود کو بندہ نواز بنایا نہیں, کبھی خود کو گیسو دراز بنایا نہیں, لیکن پیر کی خواہش ایسی ہے کہ جیسے ہی جاؤں تو پیر صاحب کرامت دکھانے لگ جائے, پیر صاحب میری مرادوں کو پوری کر دے پل بھر. مرید کو یہ چاہیے کہ سب سے پہلے اپنے کردار کو امیر خسرو جیسا بنائے, تب جا کے کوئی نظام الدین ملے گا. اور اگر پیر یہ چاہتا ہے کہ میرا مرید امیر خسرو جیسا بنے, تو پیر کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو نظام الدین بنائے. ورنہ دنیا میں تو بازار لگا ہوا ہے پوروں کا. بات آگے, سرکار صابر پاک پیر کے حکم پر ہجرت کر لیتے کلیر کی طرف, نکل پڑتے ہیں خانہ سے. قدم بوسی کی اجازت لی, سرکار بابا فرید نے خلافت و اجازت دے دی, خرقہ خلافت پہنا دیا. اب آئے کلیر شریف. کلیر شریف کی جامع مسجد جمعہ کا دن جیسے ہم بیٹھے ہیں ویسے جمعہ کے مراسم چل رہے ہیں وہاں پر بھی. تو سرکار صابر پاک کلیر پہنچ گئے, وقت لگا, کلیر پہنچے. تو کلیر پہنچتے ہی کلیر کے قاضی صاحب سے کہنے لگے سرکار صابر پاک کہ قاضی صاحب میں سید ہوں اور میں بابا فرید الدین گنج شکر کا شاگرد ہوں, مرید ہوں, خلیفہ ہوں, ان کا جانشین ہوں.
آج کی جمعہ کا خطبہ بھی میں دوں گا اور امامت بھی میں دوں گا۔ قاضی صاحب تھے، قاضی صاحب جس کو علم کا بخار تھا، کسی کسی کو علم بھی ہضم نہیں ہوتا، کسی کسی کا علم اتنا چڑھ جاتا ہے کہ وہ گمراہ ہو جاتا ہے۔ ہمارے بزرگ یہ فرماتے ہیں کہ بہت زیادہ علم سیکھنے سے بہتر ہے کہ ذرا سا ادب سیکھ۔ بہت زیادہ علم سیکھ کر کے گمراہ ہونے سے بہتر یہ ہے کہ تم ذرا سا ادب سیکھ لو، تمہارا ذرا سا ادب تمام علوم پر فائز ہو جائے، تمہارا ذرا سا ادب تمام علوم پر فائز ہو جائے گا۔ تو قاضی صاحب تھے، علم کا جوش تھا، تو قاضی صاحب نے کہا کہ میں قاضی ہوں، یہاں تم سید ہو گے اپنے گھر کے، تم خلیفے ہو گے، لیکن میری اجازت کے بغیر تم خطبہ بھی نہیں دے سکتے، امامت بھی نہیں کر سکتے۔ اب قاضی صاحب تھے اور للکارا بھی کسے للکارا؟ جو لال ہے بابا فرید کا، جو قطب الدین کا پوتا ہے اور جو معین الدین کا پٹ پوتا مرید ہے، اور جس کا دادا غوث الاعظم دستگیر شیخ عبد القادر جیلانی ہے۔ جب 18 سال کی جوانی میں بغداد کی جامع مسجد پر کھڑے ہو کر یہ اعلان کرتا ہے، اعلی رکبت کل ولی اللہ، میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے۔ جو شیخ عبد القادر جیلانی 18 سال کی نوجوانی کی عمر میں یہ اعلان کرتا ہے بغداد کی جامع مسجد کے ممبر پر کھڑے ہو کر کے کہ میرا یہ قدم تمام ولیوں کی گردن پر ہے، اس کے پوتے کو یہ کہہ رہے ہیں قاضی صاحب کہ تم نہیں پڑھا سکتے، گھر کے سید ہو گئے۔ صابر پاک تھے، صابر پاک صبر تو پہلے سے سیکھ کر آئے تھے۔ تو قاضی صاحب سے جواب میں کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے قاضی صاحب، پڑھائیے نماز ادا کریے۔ اور صابر پاک کھڑے ہو گئے باہر، الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوانگان عشق۔ آپ پوچھیں گے کہ قاضی صاحب تو نماز پڑھا رہے تھے، صابر پاک کیوں پیچھے ہٹ گئے؟ قاضی صاحب کے علم تھا، سب کچھ تھا، پھر صابر پاک کو کیا ضرورت تھی اپنے آپ کو بتانے کی، اپنے آپ کو دکھاوا کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ کچھ ہوتے ہیں جو اولیاء کی جو ہے زندگی پر سوال اٹھاتے۔ تو صابر پاک باہر کھڑے ہو گئے، نماز چل رہی مسجد میں، خطبہ چل رہا ہے، بیان چل رہا ہے، سب چل رہا ہے۔ تو صابر پاک نے نماز ادا نہیں کی مسجد میں، باہر کھڑے ہو کر کے دیکھ رہے۔ ولیوں کی داستان بھی الگ ہوتی ہے، اور یہ عشق کے بندے تھے، اس لیے کہا تھا کہ الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوانگان عشق، آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے۔ یہ بیداری کیا ہے؟ دیدار نہیں کرتے، کیا آنکھوں کو کھول کر کے دیدار نہیں کیا جاتا، بلکہ یہ جہاں بیٹھتے ہیں وہیں پر اپنی آنکھیں بند کر کے رب تبارک و تعالیٰ کا جلوہ اپنے سامنے پیش کرتے ہیں، اور ان کے مرید شمس الدین ترک پانی پتی جیسے ہزاروں لاکھوں کو مخدوم بنا دیتے۔ تو صابر پاک کھڑے ہو گئے، امام صاحب نے خطبہ ختم کیا، بیان ختم کیا، اور اعلان کیا کہ جمعہ کی نماز میں ہی پڑھاؤں گا، کوئی دوسرا نہیں پڑھائے گا۔ پھر سے چھیڑ لی۔ دیوانوں کو کبھی چھیڑنا نہیں چاہیے، اگر ان کو چھیڑیں گے تو وہ چھوڑیں گے نہیں۔ ہم تو دنیا کے لیے بنا دیے، لیکن یہ ان فقیروں کی بات ہے جنہوں نے دنیا کو ٹھوکر میں رکھا اور رب کو اپنے سر کا تاج بنایا۔ تو جیسے ہی کہا، جماعت کھڑی ہو گئی، تو قاضی صاحب نے رکوع کا، رکوع جیسے ہی کہا سب رکوع میں چلے گئے، مصلیہ بھی چلے گئے، مقتدی بھی چلے گئے، امام صاحب، قاضی صاحب جتنے تھے سب کے سب رکوع میں چلے گئے۔ رکوع سے کھڑے ہوئے صابر پاک دیکھ رہے ہیں کہ نماز چل رہی ہے ماشاءاللہ۔ اب صابری جلال تھا، صابری جلال تھا، جہاں پر آج بھی جنات، شیاطین، موکلات، جہاں فرشتے بے ادب کے ساتھ میں حاضر ہوتے ہیں، جہاں پر جا کر کے یہ کہتے ہیں کہ صابر پاک، اے مخدوم صابر کلیری، ہم سے غلطی ہو گئی، ہمیں معاف کر دیجئے۔ آج بھی جہاں پر شیاطین، جنات، بلائیں، مخلوقات جہاں پر عجب کے ساتھ میں حاضر ہو کر کے اپنی زندگی کی بھیک مانگتے ہیں، وہ صابر کلیری کے دربار میں وہ قاضی صاحب کی گستاخی ایسی پیش آئی کہ صابر پاک دیکھ رہے ہیں، اور جیسے ہی قاضی صاحب مسجد کے ساتھ میں، مصلیوں کے ساتھ میں جیسے ہی سجدے میں جاتے ہیں، تو صابر پاک باہر کھڑے ہو کر کے
یہ کہتے ہیں مسجد سے کہ آئے مسجد سب تو سجدے میں چلے گئے، تو کیوں کھڑی ہے؟ مسجد سے علاء الدین علی احمد کہہ رہے ہیں کہ سب تو سجدے میں چلے گئے، تو کیوں کھڑی ہے؟ تو بھی سجدے میں چلے جا۔ یہ صابر کا جملہ تھا۔ صابر کا اتنا کہنا تھا، مسجد میں سجدے میں چلی گئی، جتنے تھے سب کے سب فوت ہو گئے۔ اب کہاں کا علم رہا؟ اب کہاں کی قاضیت رہی؟ اب کون سا قاضی رہا؟ کون سے علم نے بچایا؟ اگر علم کے باوجود ذرا سا ادب ہوتا تو نہ جانے قاضی صاحب کن منزلوں پر طے کر لیے ہوتے۔ علم کے ساتھ اگر ادب ہوتا تو قاضی صاحب نہ جانے صابر کی کون سی نگاہ پڑ جاتی اور صابر نہ جانے ان کو کیا بنا دیتے۔ لیکن صابر کے سامنے میں بے ادب ہو کر کے اپنی جان بھی گنوانی پڑی، اور یہاں تک کہ ان کے ماننے والے وہ بھی فوت ہو گئے۔ اب آگے داستان بس ختم۔ یہ جب داستان ہوئی، جب مسجد سجدے میں چلی گئی، سب فوت ہو گئے، تو ایک بوڑھی ماں روتے ہوئے اور آ کر کہنے لگی، اے مخدوم علاء الدین علی احمد، میں نہیں جانتی تم کون، میں پہلی مرتبہ دیکھ رہی، لیکن میں نے یہ ضرور دیکھا کہ تمہارے زبان سے نکلا ہوا ایک جملہ مسجد کو سجدے میں ڈال سکتا ہے، تو تمہارا ایک جملہ ہی میرے بیٹے کو اسی مسجد سے باہر زندہ نکال سکتا۔ وہ ماننے والے، مسلمان کا معنی ہی ہے ماننے والے۔ ہم کلمہ پڑھتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ کوئی نہیں عبادت کے لائق سوائے اللہ کے، لیکن گواہی کب دی جاتی ہے؟ جب آنکھوں سے دیکھا ہو۔ کبھی دیکھا نہیں لیکن پھر بھی گواہی دے رہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت سرکار دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ رب ہے تو بے شک ہے۔ حضور نے کہا کہ جنت ہے تو ہے۔ حضور نے کہا کہ یہ قرآن ہے تو ہے۔ حضور نے کہا کہ جہنم ہے تو ہے۔ تو ہم ماننے والے ہیں، جو مانتا ہے اسی کو مسلمان کہتے ہیں، جو نہ مانے اس کو کیا کہتے ہیں؟ یا تو کافر یا تو منافق۔ ابھی تو منافقت کا دور بہت بڑھ گیا، پہلے تو کم گنے چنے منافق ہوا کرتے تھے، لیکن اب جہاں جاؤ وہاں منافق ہی نظر آتے۔ تو جیسے بوڑھی ماں نے کہا کہ میں تو نہیں جانتی تم کون ہو، لیکن تمہارے ایک جملے نے مسجد کو سجدہ کرایا، تمہارے ایک جملہ ہی میرے بچے کو صحیح سلامت باہر نکال سکتا ہے۔ میرا ایک ہی بیٹا ہے اور تم اسی کو زندہ کر کے واپس لا سکتے۔ تو سرکار صابر پاک تھے، وہ بھی کسی ماں کے لال تھے، وہ بھی کسی ممتا کے آغوش میں پلے ہوئے تھے۔ تو صابر پاک کہتے ہیں کہ اے بوڑھی ماں، جا مسجد کے کسی بھی لاش کو ہاتھ لگا کر کے اٹھا لینا، وہاں تیرا بیٹا زندہ ہو کر کے نکلے، وہاں تیرا بیٹا زندہ ہو کر کے نکلے گا۔ وہ بوڑھی ماں گئی اور چھان بین کرنے لگی کہ میرا بیٹا یہاں ہوگا وہاں ہوگا، لیکن جیسے ہی ایک جگہ پیر لگا تو اس بیٹے کے ہاتھ کو ہاتھ میں دیا اور اٹھایا تو بیٹا مسکراتا ہوا باہر آ گیا۔ اور باہر آنے کے بعد نے کہا کہ ماں، یہ مسجد تو فوت ہو گئی تھی، پھر میں کیسے بچ گیا؟ تو اس ماں نے کہا کہ وہ جو باہر بندہ کھڑا ہے نا، وہ عشق کا دیوانہ، اس نے تجھے زندہ کیا بیٹا۔ تو بیٹا جاتا ہے، جا کر کے صابر پاک کے قدموں میں گر جاتا ہے اور کہتا ہے سرکار مجھے اپنی خدمت دے۔ اور صابر پاک کا یہ ماحول تھا کہ نہ ہی انہوں نے زیادہ مریدیں بنائی، نہ ہی زیادہ محبین تیار کیے، وہ اکثر جلال میں رہتے اس لیے کہ ان کو رب سے عشق ہو گیا، ان کو رب سے عشق ہو گیا تھا۔ داستان صابر ختم ہونے والی نہیں، دو واقعات بتانے میں وقت گزر گیا پتہ نہیں چلا۔ انشاءاللہ کبھی وقت ملے تو صابر پاک کی داستان بیان ہوگی، لیکن صابر پاک فرماتے ہیں کہ اے بندے، تو اپنے رب کے عشق میں مشغول ہو جا، تو میرے خدمت میں رہے گا تو شاید تیرے رہنے سے
میری توجہ تیری طرف چلی جائے اور میں اپنے رب سے دور ہونا نہیں چاہتا ہوں، تو رب کی عبادت میں مشغول ہو جا، انشاءاللہ رب تجھے نوازنے والا۔ اتنا کہنا تھا، وقت گزرتا گیا، صابر پاک نے ایک خلیفہ، ایک مرید بنایا جن کو دنیا شمس الدین ترک پانی پتی کے نام سے جانتی ہے، اور جہاں سے سلسلے چلتے گئے، صابری سلسلہ چلتا گیا، اور صابر پاک نے شادی کی، لیکن جب شادی بھی کی تو اس کا بھی ایک الگ عنوان ہے، ایک الگ واقعہ ہے، وہ بتانے کا وقت نہیں دیتا اجازت، ورنہ ہم آپ کو صابر پاک کی تمام داستان بتا دیتے، لیکن ان کی کوئی اولاد نہیں ہوئی، اور لوگ کہتے ہیں کہ ہم صابر پاک کے خاندان سے، صابر پاک نے شادی کی تو اولاد ہی پیدا نہیں ہوئی، جب صحبت ہی نہیں ہوئی تو ان کو بیٹا کہاں سے ہوا اور خاندان کہاں سے ملے؟ ہاں ہو سکتا ہے سرکار شمس الدین ترک پانی پتی کے سلسلے سے یہ لوگ آتے ہوں، اور انہی کے بعد شیخ العالم مخدوم رادولی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کا آج منایا جا رہا ہے رمضان شریف میں، ان کی اولاد آج بھی دنیا میں موجود ہے، جہاں پر سجادہ نشین آج بھی سید نیر میاں صاحب کی دامت برکاتہم جہاں سجادگی کر رہے ہیں، ان کے سلسلے سے دربار صابر پاک میں سجادگی چل رہی ہے۔ جو مخدوم صابری کلیر میں جو کچھ ہے وہ رضوی شریف میں ہے، اور رضوی شریف کا جو کچھ بھی ہے وہ کلیر میں چل رہا ہے۔ سرکار صابر پاک نے تو ایک کو خلافت دی، ایک کو مرید بنایا، ان کی بھیک جس کو ملی سرکار مخدوم رضوی رحمت اللہ تعالی علیہ، اور وہاں سے صابری سلسلہ آج بھی قائم و دائم ہے، اور یہ فقیر ناچیز بھی اسی سلسلے میں جا ملتا ہے۔ ہم اپنے سلسلے کا تذکرہ اس لیے کرتے ہیں کہ باپ کا تذکرہ کرنا فخر سے کہتے ہیں، ہر کوئی اپنے باپ کا تذکرہ فخر سے کرتا ہے، تو ہمیں بھی اپنے سلسلے پر فخر ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، انشاءاللہ وقت ملا تو آئندہ جمعہ بھی صابر پاک کے انشاءاللہ داستان بیان کی جائے گی۔ اور ایک ضروری اعلان یہ ہے، جیسے کہ ہم نے پچھلے جمعہ محفل میلاد کی، اور جس میں ہم نے مہمانوں کو بلایا، اور خاص طور پر مہمان خصوصی کے طور پر صاحب سجادہ آستانہ سرکار خواجہ امین حضرت سید گیسو دراز حسین صاحب کی دامت برکاتہم آئے تھے۔ وقت کافی ہو چکا تھا، لیکن حضرت نے ہمیں وقت دیا، بھلے ہی چند منٹوں کی گفتگو تھی لیکن حضرت نے گفتگو کی۔ اب انشاءاللہ العزیز اتوار کے روز بعد نماز مغرب، آنے والا اتوار یعنی کل یا پرسوں اتوار کی بعد نماز مغرب میں پھر سے حضرت سید گیسو دراز حسین صاحب کی دامت برکاتہم تشریف لائیں گے، جن کا بیان ہوگا، اور جو ہمیں جمعہ کا ذکر کی محفل کرتے ہیں، انشاءاللہ آج کی جمعہ کے بدل میں اتوار کے روز میں یہ محفل رکھی جائے۔ آپ بھی تشریف لائیں، آپ اپنے دوست احباب کو بھی لے کر آئیں، تاکہ کسی کے چند جملے کسی کو زندگی کو سنوار سکیں۔ ہم نہیں جانتے کسی کی زبان میں کیا رکھا ہوا ہے، رب تبارک و تعالیٰ نے کس کی زبان میں تاثیر دی ہے، رب تبارک و تعالیٰ نے کس کو کون سا مقام دیا۔ ہمیں تو ہمارے بزرگوں نے یہی بتایا، اور حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر کچھ بننا چاہتے ہو تو دنیا کو کمپٹیشن میں مت لگو، بلکہ دین میں کمپٹیشن کرو۔ اگر کوئی 100 نیکیاں کر رہا ہے تو تم 1000 نیکیوں کرنے میں لگ جاؤ۔ اگر کوئی 1 روزہ رکھتا ہے تو تم 10 روزے رکھو، اس میں کمپٹیشن کرو۔ اگر کوئی 100 رکعت نفل پڑھتا ہے تو تم 200 رکعت نفل پڑھو۔ کمپٹیشن اس میں ہونا چاہیے تھا کہ دنیا میں۔ اگر کوئی خود کو قابل بنا رہا ہے دین کے ماحول میں تو تم اپنے آپ کو سنو۔ اور ہمارے بزرگان دین کا یہ فرمان رہا کہ تم اعلیٰ بننے کی کوشش مت کرو، تم اعلیٰ بننے کی کوشش مت کرو، بلکہ تم خود کو ادنا بناؤ، دنیا تمہیں اعلیٰ بناؤ۔ خود کو ادنا بنا کے رکھو، دنیا خود بخود تمہیں اعلیٰ بنا دے گی۔ مولا کریم سے دعا ہے کہ مولا کریم ہم کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، بزرگان دین کی سیرت کو سمجھنے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور بزرگان دین کے نقش قدم پر ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے، دین مصطفیٰ کو ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، دین حقانیت کے حق کو جاننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔